أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر محمد مسعودی درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم باب پنجم صفات عارضہ کے بیان میں اس سلسلے میں پہلی فصل تفخیم و ترقیق کے بیان میں ہم نے پڑھا. تفخیم کے معنی موٹا اور پر کرنے کے، اور ترقیق کے معنی باریک کرنے کے ہیں. یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صفات لازمہ میں سے ایک صفت استعلاء بھی ہے اور اس کے 7 حروف ہیں، اور یہ حروف ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. پر ہونا ہی ان کی صحیح ادائیگی کی علامت ہے، اور ان کے علاوہ باقی سب حروف مستفلہ ہیں جو کہ باریک پڑے جاتے ہیں. لیکن ان حروف مستفلہ میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ جو بعض صورتوں میں موٹے یعنی پر پڑے جاتے ہیں. وہ یہ ہیں: لفظ اللہ کا لام جب اس سے پہلے زبر یا پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے واللہ، رسول اللہ. اور اگر اسلام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑا جائے گا، جیسا للہ. یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ لفظ اللہم کا لام چونکہ لفظ اللہ ہی کا لام ہے، اللہم، اس لیے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا ورنہ باریک. بخلاف ما واللہم کے لام کے. آپ غور کریں، اللہم میں 2 لام ہیں. اگر میم کو ہٹا دیں تو باقی اللہ رہ جاتا ہے. لیکن ما واللہم میں 1 لام ہے، یہ اللہ کا لام نہیں، اللہ کے نام کا یہاں نام نہیں ہے. یہ چونکہ اللہ کا لام نہیں، اس لیے باریک ہی پڑا جائے گا. دوسرا لفظ ہے جناب را. را کے پر ہونے کے اور باریک ہونے کی کچھ صورتیں ہیں جو ہم تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں. حافظ عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں. حافظ عمر صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی اچھا ہاں، یہ غور کریں. را جبکہ اس پر زبر یا پیش ہو، جیسے راشدن یا رشدن، یہ را پر ہوگی. یہ راشدن کی را، روشدن یہاں پیش ہے اور راشدن کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ پر ہوتا ہے. اور اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں، وہاں پر زبر یا پیش ہو، جیسے ترجعو اور ترجعو. یہ 2 زبر کی مثال بھی ہے، ترجعو، اور پیش کی مثال ہے ترجعو. یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہوں، جیسے رب رجعون، یعنی را ساکن ہے. ایک تو وجہ ہو گئی نا کہ را سے پہلے زبر ہو تو پر، پیش ہو تو پر. اب یہ ہے کہ را سے پہلے ہے تو زیر، زبر اور پیش نہیں ہے، لیکن 2 لفظوں میں ہے، ربی اور ہے اور ارجعون اور ہے. درمیان میں حمزہ گرے گا تو رب ارجعون ہوگا، لہذا یہ زیر عارضی ہے. عارضی زیر کو را کے باریک کرنے کے لیے یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے
یہ را جو ہے یہ پر ہوگی، ربی رجعون۔ اچھا، اب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اس کا بھی اسی طرح ماحول ہے جس طرح را دوسرے لفظ میں ہے، اور زیر عارضی جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی، جب اس کو ٹھہر جائیں گے تو اس کا وہ نہیں پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی، اور جب نہیں ٹھہریں گے تو پھر جب نہیں ٹھہریں گے تو نہیں پڑھی جائے گی، اور جب ٹھہریں گے تو پڑھی جائے گی، جیسے ارجعوا۔ اچھا، رب ارجعوا، ٹھیک ہے نا، یا ارجعی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ترجعی، را سے پہلے پیش آگے، لیکن مطمئنہ پہ ٹھہر جائے تو ارجعی۔ تو را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو بھی را کو پر ہی پڑھا جائے گا۔ یہ چار صورتیں ہو گئی حافظ صاحب۔ ایک تو را کے اپنے اوپر زبر اور پیش ہو، سمجھا رہی ہے نا بات کی۔ نمبر دو، را سے پہلے زبر اور پیش تو نہیں ہے تو زیر لیکن دوسرے لفظ میں ہے، جیسے رب ارجعون۔ دو شکلیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ را سے پہلے زیر زبر اور پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے لیکن عارضی ہے، جیسے ارجعی یا ارجعو۔ تین شکلیں ہو گئی را پر ہونے کی۔ اب ایک اور ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر بھی ہو، اصلی بھی ہو، دوسرے لفظ میں بھی ہو۔ اب را کے بعد پہلے کو نہیں دیکھا جائے گا، کس وقت؟ جب را کے بعد اسی لفظ میں حروف مستعلیہ صفت اصطلاح والا کو حرف اگر آ جائے تو اب اس را کو اب دیکھیے پر پڑھیں گے، جیسے مرصاد، مرصاد، را سے پہلے زیر اصلی بھی ہے، اب اس زیر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ صاد، کیونکہ اس کے اندر تفخیم لازمی ہے، تو اس لیے را کو پر کریں گے، کہیں را کو باریک کرتے کرتے صاد بھی باریک نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چار شکلیں ہو گئیں را کے پر ہونے کی۔ پانچویں شکل یہ ہے کہ اگر اچھا یہ تو ہو گیا، اگر دوسرا پانچویں یہ ہے کہ را ساکن ہے، را خود ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب را پر وقف کریں۔ دیکھیے والعصری، والعصری، را کے اوپر ٹھہر جائیں تو را ساکن ہو گئی، صاد پہلے ہی ساکن ہے، اب اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را پر، اور اگر زیر ہے تو را باریک، والعصری۔ تو یہ شکلیں بن گئی را کے پر ہونے کی۔ ذرا حاجی صاحب پڑھیے ذرا یہ نمبر دو، جو حروف کبھی پر ہوتے ہیں کبھی پر نہیں ہوتے، چار حروف تھے نا، اس میں سے پہلا ہم نے کل پڑھا تھا لفظ اللہ کا لام، اب پڑھیے نمبر دو۔ نمبر دو را ہے جبکہ اس پر زبر یا پیش ہو، جیسے روشدا اور رشدا یا را۔ دونوں مثالیں دے دی، دونوں مثالیں دے دیں، زبر کی بھی اور پیش کی بھی۔ جی، یہ ایک حالت یہ ہو گئی کہ جب را کے اپنے اوپر زبر اور پیش ہو۔ اب دوسری حالت آگے ہے، پڑھیے دوسری راہ۔ یا را ساکن ہو، اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، جیسے ترجعو، ترجعو زبر کی مثال، ترجعو پیش کی مثال۔ یہ دوسری شکل ہو گئی را کے پر ہونے کی۔ اب تیسری پڑھیے۔ یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، جیسے رب، یعنی زبر بھی نہیں، سنیے زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے تو زیر۔ اب باریک پڑھنے کی بجائے اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ زیر دوسرے لفظ میں ہے، اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ را کی جو اصل ہے نا، اصل اس کی ذات وہ پر ہونا ہے،
اور اس کی جو ہے نا نہیں را کی جو اصل حالت ہے نا اصل ہے وہ باریک ہونا ہے اور جو ٹھہریے غور کر لینا ہاں را کی جو اصل حالت ہے وہ پر ہے اور اس کی عارضی حالت باریک ہے جب کسی کو اس کی عارضی حالت سے اصلی کی طرف لے جانا ہونا تو وہاں پر ضعیف سبب بھی کام کر جاتا ہے لیکن جب ایسا ہی سمجھیں کہ جب کسی بندے کو باہر سے گھر میں لانا ہونا باہر سے اپنے گھر میں تو وہاں پر وہ اس سے خود آنا ہی ہے گھر میں لیکن اگر گھر سے نکالنا ہو تو وہاں پر قوی سبب چاہیے تو را کی اصل چونکہ تفخیم ہے تو باریکی کی طرف لانے کے لیے را کو ہمیں قوی سبب کی ضرورت ہے اور زیر عارضی ہو یا زیر دوسرے لفظ میں ہو تو یہ قوی سبب نہیں ہے ضعیف سبب ہیں لہذا را جو ہے وہ پر ہی رہے گی اپنے پر ہونا جو اس کی اصلیت ہے اس سے وہ باہر نہیں آئے گی باریکی کی طرف سمجھا گیا جی صاحب جی جی سمجھا چلیے پڑھیے پھر اب را ساکن سے نمبر پہلے دو زیر عارضی ہو کلمہ جی 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 اس سے پہلے حرف جی نمبر دو دوسرے کلمہ جی جی نہیں جی نہیں نہیں یہ ساکن سے پہلے جی زیر دوسرے کلمہ میں ہو یہ زیر سے پہلے ایک نشان ہے نا آپ نظر آ رہا آپ کو زیر سے پہلے بھی ہے 3 سے پہلے بھی ہے 4 سے پہلے بھی ہے یہ 5 سے پہلے بھی ہے 6 سے پہلے یہ حاشیے کے نمبر دیے ہوئے ہیں یہ حاشیہ نمبر 2 حاشیہ نمبر 3 حاشیہ نمبر 4 حاشیہ نمبر 5 حاشیہ نمبر 6 حاشیہ نمبر 7 آپ نے ان کو نہیں بولنا جب حاشیہ دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ کر نیچے یہ لائن کے نیچے چلے جائیں یہ دیکھیے یہ حاشیہ نمبر 2 آ گیا نیچے دوسرے کلمہ میں کسرہ ٹھیک ہے حاشیہ نمبر 3 آ گیا یہ جو حروف کے نمبر ہے نا یہ نمبر 2 را یہ اوپر ہے جو قوسین کے اندر ہے نمبر 2 را ہے ٹھیک ہے جی تو جی اب یہاں پر آپ ذہن میں رکھے کہ یہ اس کو آپ نے نہیں بولنا زیر دوسرے کلمہ میں ہو پڑھیے آپ ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو جیسے رب ارجعون را پر کرے نا رب ارجعون جیسے رب ارجعون یا اب یہ تیسری حالت یہ نہیں یہ تیسری حالت آ گئی ہے را کے پر ہونے کی اب بولیے تیسری حالت یا را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو جیسے ارجعو ارجعو ٹھیک ہے اچھا یا را ساکن کے بعد یہ چوتھی حالت آ گئی را کے پر ہونے کی جی یا را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف مفتوح اسی کلمہ میں ہو جیسے مرصاد مرصادن اور اگر دوسرے کلمہ میں حرف استعلاء ہو اور اگر دوسرے کلمہ میں حرف استعلاء ہو جیسے انذر قومک یا فصبر صبرا اچھا سنیے بات مرصادن میں حالانکہ را سے پہلے زیر ہے لیکن اسی لفظ میں حروف مستعلیہ صاد آ گیا ہے اب را کو باریک نہیں کریں گے بلکہ صاد حروف مستعلیہ کی وجہ سے پر پڑیں گے اس لیے کہ آپ کہیں را کو باریک کرتے کرتے صاد کے اوپر بھی اپنے زور آزمائی کر کے اس کو باریک نہ کر دیں تو صاد اگر باریک ہو گیا تو سین بن جائے گا لہن جلی ہو جائے گی لیکن اگر را باریک نہ ہوا تو را ہی رہے گا لہذا مرصادن میں صاد کی حفاظت کے لیے را کو باریک نہیں پڑھیں گے پر ہی پڑھیں گے لیکن اگر دوسرے کلمہ میں حرف استعلاء ہو جیسے انذر قومک یا فصبر صبرا تو اب را کو باریک کرنے میں کیونکہ دوسرا لفظ ہے اس کا وہ پر ہوگا
تو را جو ہے وہ باریک ہونے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی جی. پڑھیے پھر. اور اگر دوسرے کلمہ میں حرف استعلا ہو جیسے انذر قومک کا زیر، زیر نہیں، انذر جیسے انذر نہیں، زال ہے، زال ہے، زے نہیں ہے. انذر، انذر زیر نہیں، انذر، زی سے زی، زے نہیں ہے. انذر، انذر زا نہیں ہے، زال ہے. انذر، انذر زیر نہیں، انذر. انذر اب اب زے ہو گئی ہے. انذر، انذر زیر. جی چلو آگے. قوم کا فصبر، جیسے فصبر نہیں ہے، فصبر. قومک فاصبر صبرا، ہاں تو پھر حرف استعلا کا کچھ اعتبار نہ ہوگا. یا اب آگے آ گئی، اب آ گئی را کے پر ہونے کی پانچویں شکل. جی پڑھیے. یا را وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو را سے پہلے حرف جی پہلے حرف پر اگر آیا کوئی نہیں، آ جاتا ہے، پہلے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو جیسے قدر، 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 امور. امور، یہ ہاں یہ پانچ صورتیں ہو گئی را کے پر ہونے کی. یہ سب صورتیں تفخیم کے ہیں. آئیے اب ہم اس کو تجویدی گائیڈ میں ذرا دیکھ لیں. یہ دیکھیں جی، اب پڑھیے. را کے پر ہونے میں، را ان حالتوں میں پر پڑی جائے گی. بولیے جی. جی را ان حالتوں میں پر پڑی جائے گی. نمبر ایک، جب را پر زبر اور پیش ہو مثلا ربو کا روبما. نمبر دو، نمبر دو، جب را ساکن ہو اور اس پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو جیسے ارسل یرزقون. اچھا جی. جی نمبر تین، ایک منٹ جی پڑھیے. نمبر تین، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو مثلا ارجعی. نمبر جی 4، ایک منٹ. جب را ساکن سے پہلے زیر ایک منٹ، جی ایک منٹ، صرف ایک منٹ. جی اب پڑھیے پھر. جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو نمبر اصلی نہ ہو. جی نمبر 3، جب را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو مثلا ارجعی. جی نمبر 4، نمبر 4، جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو مثلا یہ تاب. تھا ام ارتابو. یہ ار کا حمزہ گر گیا، اجتماع ساکنان کی وجہ سے میم کو کسرہ دے دیا تو ہو گیا امیر ارتاب. جی نمبر آگے چلیے جی. نمبر 5، 5، جب را ساکن کے بعد اسی لفظ میں حرف استعلا ہو مثلا مرصاد. جی نمبر 6 آ گیا. نمبر 6، جب وقف کی وجہ سے را ساکن ہو جائے اور ما قبل پہلے ساکن ہو
تو پھر اس سے پہلے تیسرے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو، جیسے والفجر، زبور۔ ہاں یہ یہاں تک تھا. اب آئیے ہم مشق کی طرف چلتے اس ہیں. کا نمبر 7 بھی ہے نا؟ وہ 7 میں نے وہاں اس اگلی کتاب میں ابھی انہوں نے پڑھایا، میں نے اتنا ہی پڑھایا جتنا وہاں پہ پڑھایا گیا. وہ نمبر 7 جو ہے نا وہ ہے یہ وقف روم کے ساتھ کیا جائے، تو وہ بعد میں بتائیں گے، کیونکہ میں اگلی کتاب کی تشریح جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو انہوں نے نہ پڑھایا اس لیے میں نے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جی ایسا پڑھیے. ثم تولیتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جی صوفی صاحب پڑھیے. ثم تولیتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. راجہ صاحب ہیں؟ جی جی ہاں قبلہ. ایسا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان. پڑھیے. ثم تولیتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من من بعد بعد ذلك من بعد ذلك من بعد ذلك فلولا فلولا فضل الله عليكم فضل الله عليكم ورحمته لكنتم ورحمته لكنتم من الخاسرين. من الخاسرين. حافظ عمر صاحب. ثم تولیتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته
ورحمته لكنتم من الخاسرين. عبد المنان پڑھے گا ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہے. نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یا جی صاحب. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. خاسئین حمزہ ہے. جی سلسلہ پڑھیے. خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پڑھیے راجہ صاحب. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً قرادہ نہیں سنیے نا، جب میں بولوں تو پھر سننے کا. كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. آپ سنتے نہیں ہیں نا، میں کیا کروں. جی جی. کونو قرادتن، را کے اوپر زبر ہے، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا دال زبر دا، قرادہ تا دو زبر تن، قرادتن قرادتن نہیں. پھر پڑھیے کونو. جی. كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. ہاں بس آپ ایسے پڑھیں جیسا بھی پڑھا نا، لے جانے لگائیں. جی ہاں جی جزاک حفصہ پڑھو. جزاک اللہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. دیا جی صاحب. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صوفی صاحب. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. جی راجہ صاحب. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. متقین جزاک اللہ. بڑا قاف ہے. متقین. متقین. جی حفصہ پڑھیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ماشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
يأمركم أن تذبحوا بقرة. جی اچھا پڑھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جی صوفی صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَنَّ اللَّهَ ان اللہ بھائی شروع تو پڑھنا جی پھر بسم اللہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جی راجہ صاحب. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حافظ صاحب. حافظ عمر. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جی سر. قالوا أتتخذنا. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جی صوفی صاحب. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جی راجہ صاحب. قالوا أتتخذونا هزوا. أتتخذونا هزوا قالوا سنیے الله أن أكون من الجاهلين. نہیں آپ نے غلط پڑھا نا, آپ سنتے نہیں ہیں نا. جی. قالوا بولیے. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نون لام سے پھسل گئے ہیں, لام سے پھسل گئے ہو نا. من الجاہلین. جی حفصہ پڑھیے. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.